اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ 20 اور 21 نمبر آیت۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر وہ جھگڑے آپ سے، فَقُلْ، پس آپ کہہ دیجئے، اسلمتُ، میں اسلام لایا یا میں نے جھکا دیا یا میں نے مطیع کر دیا، وجہیہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، ومن اتبعن، اور جن لوگوں نے میری پیروی کی، میں نے اور جن لوگوں نے میری پیروی کی، ہم نے اپنا چہرہ کس کے لیے جھکا دیا؟ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور کہہ دیں لِلَّذِينَ، ان لوگوں کو جو اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، والأمیین، اور ان پڑھ مطلب امی جو ہیں یہ مکہ کے لوگ تھے جو کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جن کے پاس کتاب نہیں نازل ہوئی تھی، پہلے کوئی نبی وہاں نہیں آیا تھا ان کے پاس، تو اس لیے ان کو امیین کہا گیا۔ اور کہیں وقل، اور کہہ دیجئے للذین، ان لوگوں سے اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یہاں پر یہ اہل کتاب ہیں، یہود اور نصارہ دونوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں، والامیین، اور امیوں کو، ان پڑھوں کو کہہ دیں، اسلمتم، کیا تم بھی اسلام لائے ہو؟ ہم تو اسلام لائے ہیں، یعنی ہم اسلمت اوپر آیا نا، اسلمت، میں اسلام لایا، میں نے جھکا دیا، تو اب ان سے پوچھا جا رہا ہے اسلمتم، کیا تم اسلام لائے یا تم بھی مطیع ہوئے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اسلام لائیں، مطیع ہو جائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر وہ ہدایت پا لیں گے، اگر وہ بھی اسلام لے آئیں تو وہ ہدایت پا لیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا، پس بے شک، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا ہے، ذمہ داری آپ کی پہنچا دینے کی ہے۔ فَإِنَّمَا، پس بے شک، عَلَيْكَ، آپ کے اوپر ہے، البلاغ، پہنچا دینا، واللہ، اور اللہ، بصیر بالعباد، دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ اب یہ والی جو آیت ہے، اگر دلیل اور حجت کوئی کرے، کوئی جھگڑا کرے، تو یہ ان کی باتوں کا جواب ہے۔ اس سے پہلے جو پچھلی آیات میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور اس کے بعد پھر جو اختلاف کرنے والے لوگ ہیں، یہ یہود اور نصارہ جو ہیں، یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور کب کر رہے ہیں؟ جب کہ ان کے پاس کتاب آ گئی۔ یہ پہلے اختلاف کریں تو چلو بھئی لا علمی کا اختلاف ہے، لیکن اب تو کتاب آ جانے کے بعد، ہر چیز واضح ہو جانے کے بعد، یہ اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ کہ یہ ضد میں پڑے ہوئے، آپس کی ضد ہے ان کے دل میں، حسد ہے، بغض ہے کہ یہ نبوت جو تھی بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ اس حسد اور ضد کی وجہ سے انہوں نے ایمان لانے سے، اسلام لانے سے انکار کر دیا، اور اس جلن کی وجہ سے انہوں نے اسلام کی ہر بات کو جو کہ ان پر ثابت ہو گئی تھی کہ سچی ہے، انہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
انہوں نے اب انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، کفر کیا ہے، تو اللہ ان سے جلد حساب لے گا۔ تو اب ان کے ساتھ رویہ کیا کرنا ہے، ان کو جواب کیا دینا ہے؟ جو حجت کے طور پر، دلیل اور حجت کے طور پر جو بغض اور عناد اور دشمنی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اب یہ اگر آپ سے آ کے جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، دلیلیں مانگتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا شروع سے ہی اس میں دلائل کا ہی جواب دیا جا رہا ہے سورہ آل عمران میں۔ پہلے نجران کا وفد آیا تھا عیسائیوں کا، ان کو جواب دیا گیا۔ اس کے بعد یہ جو کل ہم نے آیات پڑھی اس میں 2 یہودی عالم آئے تھے، انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور سوال جواب کیے، تو آپ کے سوالوں جوابوں کے بعد جواب دینے کے بعد وہ مطمئن ہو گئے اور وہ دونوں اسلام لے آئے۔ لیکن اکثر جو ہیں وہ ضد اور حسد اور بغض کا شکار تھے۔ ان لوگوں نے جو خاص طور پہ مدینہ میں رہ رہے تھے، مدینہ میں رہنے والے جو یہودی تھے، وہ اس بغض اور عناد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل اور حجت بازی کرتے تھے، لیکن اسلام نہیں لاتے تھے۔ اب آپ کو یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان سے یہ، اگر آپ کے پاس یہ جھگڑنے کے لیے آتے ہیں تو آپ ان سے یہ کہیں، کیا کہیں کہ اسلمت وجہی للہ، میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا، مطیع کر دیا، ومن اتبعن، اور جو میری پیروی کرتے ہیں، جو میرے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، جو مجھے ماننے والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی، ہم سب نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اپنی زندگیاں ہم نے وقف کر دی ہیں، اس کے حکم کے آگے ہم جھک گئے ہیں۔ تو کیا تم بھی ایسا کرتے ہو؟ تم بھی اسلام لاتے ہو؟ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہیے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان ان پڑھوں سے، امیوں سے، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی ویسا ہی اسلام لاتے ہو جیسا ہم لاتے ہیں، یا کہ تم اپنے باطل عقائد پر ہی اڑے ہوئے ہو؟ اگر تم ایسے اسلام لے آؤ جیسے ہم لاتے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر تم ہدایت پا لو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر یہ اسلام لے آئیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے راہ پا لی، انہوں نے ہدایت پا لی۔ لیکن وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑ لیں، منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا ہے، آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا ہے، آپ کی ذمہ داری حق کو پہنچا دینے کی ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی، تو اب آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی، آپ نے ان کو پہنچا دیا، حق بات پہنچا دی۔ اب یہ بات آتی ہے کہ امانت جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت تو پہنچا دی، تو اب کیا مطلب فرض ادا ہو گیا؟ آپ کا تو فرض ادا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہو گیا، لیکن امت جو ہے وہ بھی یہی رویہ اختیار کرے کہ بس بات پہنچا دی اور فارغ ہو جائے۔ امت کے لیے یہ بات نہیں ہے، امت کے لیے تو یہ ہے کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہر لحاظ سے دلائل واضح کر کے اور اللہ کی آیات کو صاف سمجھا کے، پڑھا کے، عمل کر کے دکھا دیا، تاکہ کسی کے دل میں یہ شبہ نہ رہے۔ تمام شبہات جو ہیں اس کے رد کیا۔ اب ایسا ہی اگر واقعہ امت کے ساتھ پیش آتا ہے کہ منکرین کے مقابلے میں کہ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ سارے ان کے شبہات کا ازالہ کرنے کے بعد، ہر طرح کی کوشش کرنے کے بعد، ہر طرح سے انہیں اسلام کی دعوت دینے کے بعد، پھر بھی اگر وہ کٹ حجتی پر رہیں، پھر بھی اگر وہ جھگڑیں، کچھ کریں، جب آپ نے ہر چیز واضح کر دی تو پھر یہ مقام آتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ انما علیک البلاغ، کہ ہمارے اوپر، آپ کے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اب آگے تم نہیں مانتے تو یہ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن بالکل جب ابھی آغاز ہو، جب دشمنی وغیرہ نہیں ہے، صرف ابھی تبلیغ کی نیت سے انسان سارا کچھ کر رہا ہے، تو اس وقت یہ ساری باتیں بتانی چاہیے، اور جب سارے دلائل دے دیے جائیں، آخری حربہ بھی سب چیزیں جو ہیں بیکار ہو جائیں،
تو پھر یہ ہے کہ پہنچا دینے کی ذمہ داری ادا ہو گئی، اور اب ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی یہ کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں، تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کر ہی ان کا حساب جو ہے وہ لینے کے لیے کافی ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ذمہ داری دی گئی پہنچانے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کئی مرتبہ اس کی گواہی لی۔ آپ نے کئی مرتبہ اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں نے تمہارا دین پہنچا دیا، کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا، اپنے صحابہ کرام کو گواہ بنایا۔ حتیٰ کہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا اور اس میں جو خطبہ دیا 10 ہجری کو، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دے کر، خطبہ دے کر آخر میں یہی پوچھا تھا کہ کیا میں نے تم تک تمہارا دین پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ آپ نے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ پوچھا کہ لوگوں کیا میں نے تم تک تمہارا دین پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ لوگوں سے جب آپ نے یہ پوچھا، سب لوگوں نے کہا ہاں، تو آپ نے پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے ان سب تک آپ کا دین جو ہے وہ نہایت اچھے طریقے سے پہنچا دیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ کام سارا کرنے کے بعد لوگوں سے جب گواہی لے لیں تو اس کے بعد آپ کی ذمہ داری نہیں رہتی، پھر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اگلی آیت، ان الذین، اچھا اگر یہ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو فرائض ہیں، تبلیغ کا جو فرض ہے، تو وہ آپ یہاں سے یہ بھی آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آس پاس کے علاقوں کے ساتھ تو کیا ہی تبلیغ کا کام، لیکن آپ نے جو آپ کے ارد گرد جو دور دراز کے علاقے تھے وہاں کے بادشاہوں کو یا سرداروں کو یا وہاں پر جو امیر تھے، عمرا تھے، رئیس تھے، ان کو خطوط بھیجے تھے۔ ان کو خطوط بھیجنے کے بعد آپ نے ان کے لیے بھی حجت پوری کی کہ وہاں تک بھی جو ہے وہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچ جائے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت میں سے جس کسی کے کان میں میری نسبت کی آواز پہنچے اور وہ میری لائی ہوئی چیز پر ایمان نہ لائے، خواہ وہ یہودی ہو یا خواہ نصرانی ہو، مگر مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے گا تو قطعاً جہنمی ہوگا، کیونکہ آپ نے ہر طرف پہنچا دی تھی اپنی بات۔ اگلی آیت ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق، حق کے بغیر، ناحق طور پر نبیوں کو قتل کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور وہ قتل کرتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں کو، يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ جو کہ حکم دیتے ہیں انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، پھر آپ ان کو خبر سنائیں، خوشخبری دیں، ان کو بشارت دیں ایک دردناک عذاب کی۔ یہ یہودیوں کا سنگین جرم جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے۔ ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، یہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ اہل کتاب یہود جو ہیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ایک یہی بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کی آیتوں کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کے جو تعلیمات ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حرام کاموں میں ایک یہ کام کیا کر رہے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور یہ نبیوں کو بھی قتل کرتے ہیں بغیر حق، ناحق طور پر نبیوں کو بھی قتل کرتے رہے۔ تو یہ اہل کتاب جو ہیں یہ اتنے سرکش ہو گئے کہ جو لوگ انہیں عدل و انصاف کی بات کہیں یہ انہیں بے دریغ قتل کر دیتے۔ اور ایک نبیوں کے علاوہ اور وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور انہوں نے قتل کرتے تھے یہ لوگ، یأمرون جو ان کو حکم دیتے، بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے۔ اب ان لوگوں میں سے، عام لوگوں میں سے جو کوئی ان کو انصاف کا حکم دیتی جماعت یا لوگ کوئی
ان کی اصلاح کرنے کا کہتی تو یہ ان کو بھی قتل کر ڈالتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت ہے، خبر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسند ابو حاتم میں ہے کہ حق کو نہ ماننا اور حق والوں کو ذلیل جاننا، یہی غرور ہے، یہی تکبر ہے کہ نہ حق کو مانا جائے اور جو حق کو بتا رہے ہیں، حق سمجھا رہے ہیں، ان کو حقیر سمجھیں، ذلیل سمجھیں، تو یہی سب سے بڑا تکبر اور غرور ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب کس سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو کسی نبی کو مار ڈالے یا کسی ایسے شخص کو جو بھلائی کا بتانے والا اور برائی سے بچانے والا ہو، یعنی نبی یا ایسا شخص جو تبلیغ کر رہا ہے، آپ کو بھلائی کی بات بتا رہا ہے اور برائی سے روک رہا ہے، ایسے شخص کو اگر کوئی مار ڈالے گا، قتل کر دے گا، تو اس کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کر کے بتائی کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے جواب میں آپ نے یہ آیت پڑھی اور یہ فرمایا۔ تو اور پھر آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ، بنو اسرائیل نے 43 نبیوں کو دن کے اول حصے میں ایک ہی وقت میں قتل کر ڈالا۔ پھر 170 بنو اسرائیل کے وہ ایماندار جو انہیں روکنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، انہیں بھلائی کا حکم دے رہے تھے اور برائی سے روک رہے تھے، ان سب کو بھی اسی دن کے آخری حصے میں قتل کر ڈالا۔ یعنی دن کی صبح میں 43 نبیوں کو قتل کیا، اور جو لوگ انہیں روکنے کے لیے کھڑے ہوئے وہ 170 تھے بنو اسرائیلی، انہی کے ایماندار لوگ تھے، وہ انہیں حق بات سمجھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو شام کو انہوں نے ان سب کو بھی قتل کر ڈالا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ انہی کا ذکر کر رہے ہیں، اس آیت میں اسی واقعے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل نے 300 نبیوں کو دن کے شروع میں قتل کیا اور شام کو سبزی بیچنے بیٹھ گئے، پس ان لوگوں کی اس سرکشی، تکبر اور خود پسندی نے انہیں ذلیل کر دیا، اور آخرت میں بھی رسوا کن بدترین عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، پس انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دو، ان کے اعمال دنیا میں بھی غارت اور آخرت میں بھی برباد، اور ان کا کوئی مددگار اور سفارشی بھی نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کو بتا کر اس میں الذین یأمرون بالقسط جو کہا ہے نا، کہ وہ لوگ جو حق بات کی، انصاف کی بات کا حکم دیتے ہیں، تو اس آیت کو بتانے کا یہ دیکھیں فائدہ کیا ہے کہ لوگوں کو اخلاق اور معاملات میں جو عدل کی ہدایات کرتے رہتے ہیں، تو یہ انبیاء کے نائبین ہوئے، انبیاء کو ماننے والے ہوئے نا، انبیاء کے پیچھے چلنے والے ہوئے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلی امتوں میں بھی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جو تھا وہ واجب تھا، اور نبیوں کے بعد نبیوں کے نائب، نبیوں کے ماننے والے جو تھے یہ فرض ادا کرتے تھے، اور اب امت مسلمہ پر بھی یہ واجب ہے کہ وہ لازم ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتی رہے اور برائی سے روکتی رہے۔ تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ انبیاء کا کام ہے، انبیاء کے مشن کو آگے جاری رکھنے کا کام ہے۔ تو جو بھی شخص آپ کو بھلائی کی تاکید کرے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تو اس کا مذاق نہ اڑائیں، آپ اس کی تذلیل نہ کریں، اسے حقیر نہ سمجھیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ چلن عام ہو گیا ہے کہ نیکی کرنے والے بیچارے بندے کو اتنا وہ نیکی کا حکم دینے والے کو اتنا شرمندہ کر دیتے ہیں، اگر وہ کسی 4 لوگوں میں بیٹھ کر بات کر رہا ہے تو اس کے اپنے یار دوستی اس کو اتنا شرمندہ کرتے ہیں، اس کی بات کو بگاڑ کر، اچھال کر، تانا بنا کر، طنز بنا کر کہ اس نے یہ جرت کی تو کی کیوں، اس نے کیوں نیکی کا حکم دیا، اس نے کیوں برائی کا حکم دیا، طرح طرح کے اس کو القاب دے دیے جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر جو طبقہ بیچارہ کمزور ہے، اگر وہ غریب لوگوں میں سے ہیں، پھر تو ان کا کوئی شامت آتی ہے، اس کا تو حال ہی کوئی نہیں، طرح طرح کے ان کے مذاق بنتے ہیں اور طرح طرح کی ان کے اوپر آوازیں کسے جاتے ہیں۔ یہ چلن
یہ چلن جو ہے، یہ عادتیں، یہ طریقہ کار ان گمراہ لوگوں کا ہے جو اس امت سے پہلے بھی یہ کام کرتے تھے اور اب بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سرکشی اور تکبر ہے، اللہ کی آیات کا انکار، اس سے سرکشی اور تکبر ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ آپ اگر خود عمل نہیں کر رہے لیکن اگر کوئی دوسرا کہہ رہا ہے تو کم از کم اس کا مذاق تو نہ اڑائیں، اس کو کہنے والے کی بات کو تکبر سے نہ اڑائیں اور اس کا مذاق بنا کے اس کو ہلکا نہ جانیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جن لوگوں کو کلمے کی موت نصیب نہیں ہوگی نا، ان کا آپ نے بتایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جنہیں کلمے کی موت نصیب نہیں ہوگی۔ اس میں سے ایک آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو علماء کو ہلکا جانے، عالم کو یا علم کی بات کہنے والے کو ہلکا جانے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں جو تبلیغی جماعت آتی ہے اللہ کے راستے میں، بیچارے وہ آتے ہیں اور مسجدوں میں پڑاؤ کرتے ہیں اور بات کہتے ہیں، لوگ ان کا بھی بہت مذاق اڑاتے ہیں، ان کی طور طریقوں کا اور ان کی باتوں کا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایسے رویوں سے بچنا چاہیے۔ نیکی کی بات جو بھی کہہ رہا ہے وہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہے، آپ کے مشن کو لے کے چل رہا ہے، آپ کے مشن کے لیے وہ آگے کام کر رہا ہے، تو وہ آپ کے لیے قابل احترام ہے۔ اس کا مذاق اڑانا، اس کو تنگ کرنا، اس کو تکلیف دینا جو ہے یہ سخت گناہ ہے۔ ایک واقعہ ہمیں سنایا گیا، یہاں پر کارگزاری پیش ہوئی تبلیغی جماعت والوں کی، تو وہاں پر ایک واقعہ ہمیں یہ سننے کو ملا کہ ایک جماعت گئی کسی گاؤں میں، تو وہاں گاؤں کے لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ رات کو کسی مسجد میں ٹھہرے، انہوں نے نکال دیا، انہوں نے کہا آپ نکلیں یہاں سے، آپ کیوں ہمارے گاؤں میں آئے ہیں؟ وہ بیچارے ایک مسجد سے نکلے، دوسری مسجد میں گئے، انہوں نے وہاں سے بھی انہوں نے نکال دیا۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ ہمیں رات بسر کر لینے دو، ہم صبح چلے جائیں گے۔ لیکن گاؤں والوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا، لاٹھیوں ڈنڈوں سے ان کو مارا، اتنا مارا کہ ان کے کپڑے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے جو ہیں خون سے بھر گئے، اور جہاں جہاں پھٹ بھی گئے کئی جگہوں سے کہ ہمارے زخم سے خون رسنے لگا۔ تو پھر انہوں نے ان لوگوں نے پھر بھی، وہ اتنے ہمبل ہوتے ہیں کہ آگے سے کوئی جواب بھی نہیں دیتے، آگے سے کہتے ہیں کہ پھر ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں، تو ہمیں یہاں ٹکنے نہیں دے رہے۔ تو انہوں نے راستہ بتایا، اشارہ کیا کہ اس طرف چلے جاؤ، یہاں کوئی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، اگر وہ لوگ تمہیں رکھ لیں تو تم وہاں رہ جانا۔ اب وہ آگے چلتے گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے ان کو غلط راستے پر ڈال دیا کہ یہ بھٹکتے رہے اندھیرے میں، وہ آگے دریا آنا تھا، تو وہ دریا آگے آ جائے گا، بستی تو آنی کوئی نہیں تھی، تو وہ بھٹکتے رہے، اس طریقے سے انہیں ڈال دیا۔ لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ یہ لوگ کسی بستی میں جب پہنچے، اگلی بستی میں، انہیں جا کے اپنے حالات بتائے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کا اکرام کیا، ان کو رہنے کی جگہ دی، ان کو کپڑے دیے کہ یہ کپڑے تبدیل کر لیں جو خون آلود کپڑے ہیں جو پھٹ گئے ہیں، اور وہ دیے، اور ان کو رہنے کو ٹھکانہ دیا، اور پوچھا کہ آپ آئے کس طرف سے؟ تو ان کے امیر نے بتایا کہ ہم اس سائڈ سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس سائڈ تو کوئی راستہ ہی نہیں، اس سائڈ تو دریا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی دریا نہیں ملا، ہمیں تو خشک راستہ ہی ملا۔ یعنی اللہ پاک نے ان کی ایسی مدد کی کہ وہ دریا کے کہاں رہ گیا اور اللہ انہیں خشکی کے راستے سے لے گیا بستی میں۔ تو اب صبح ہوئی، جب اگلا دن جب آیا تو وہی جن لوگوں نے مارا تھا وہ گاڑی لوڈ بڑے ڈالے بھر بھر کے وہ لوگ بستی کے آئے ان کو، اور آ کے ان کے پیروں میں گر گئے اور ان سے معافیاں مانگنے لگے کہ بھئی ہم نے تمہیں مارا، تمہارے ساتھ بدسلوکی کی، تو ہمیں معاف کر دو۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو بتایا، انہوں نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد ہماری بستی کے کتنی تعداد بتائی کہ 25-40 نوجوان جو ہیں وہ پاگل ہو گئے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر باہر نکل آئے، بچیاں بھی اور بچے بھی، جوان لڑکے اور لڑکیاں ذہنی طور پر بالکل پاگل ہو گئے۔ یعنی یہ اللہ کا ایک طرح سے سزا ہے جو اللہ تعالیٰ وقتی طور پر اسی وقت دے دیتا ہے کہ اللہ کے دین پر چلنے والوں کو تکلیف دے، کوئی ان کو کوئی تنگ کرے، مارے یا
مذاق اڑانے والوں کو تو پھر بھی کچھ تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے، لیکن جو مارنے پر آ جاتے ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ بالکل مہلت نہیں دیتا، بالکل اللہ تعالیٰ حساب برابر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دوستوں کی تذلیل برداشت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی دوست ہو، آپ دو لوگ جا رہے ہیں، آپ کا کوئی دلی دوست ہے یا دلی نہیں بھی آپ کی ہیلپ کرنے والا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ میری ہر معاملے میں ہیلپ کرتا ہے، اب کوئی اس کی بےعزتی کر رہا ہو تو آپ برداشت کریں گے؟ آپ بھی تو اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو بولیں گے نا کہ بھئی یہ میرا جو ہے خیر خواہ ہے۔ تو اللہ اپنے ولیوں کی اور اپنے مددگاروں کی اور اپنے دین کے کام کرنے والوں کی بےعزتی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں اپنے دین کا کام کرنے والوں کو اتنا بے مددگار چھوڑ دے گا کہ لوگ جو مرضی ان کے ساتھ کرتے رہیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کرنے والوں کا ضرور ساتھ دیتا ہے۔ ہماری استاد ہمیں یہ کہتی ہیں کہ جب کوئی یہ شکایت کرے نا کہ بھئی ہمارا یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا، یا ایسا کوئی پریشانی کا زیادہ معاملہ آ جائے، تو ہماری استاد یہ کہتی ہیں، ہمیں کہتی ہیں کہ دیکھو اگر تم نے اپنے گھر میں کوئی چوکیدار رکھا ہو، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو تم اس کی دوائی نہیں کرو گے، اگر وہ چوکیدار تمہارا سارے گھر کی رکھوالی کر رہا ہے، تمہارے کام کر رہا ہے دوڑ دوڑ کے، تو اگر اسے کوئی تکلیف ہو تو تم اس کا ازالہ نہیں کرو گے۔ تو آپ لوگ جو ہو دین کا کام کرنے والے جو ہو، یہ دین کے چوکیدار ہو، دین کا کہ مددگار ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کیسے چھوڑ دے گا بے یار و مددگار؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بے سہارا کیسے چھوڑ دے گا؟ وہ آپ کو کیوں ضائع کرے گا؟ وہ آپ کی حفاظت کرے گا، ہر صورت میں کرے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تسلی کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کرنے والوں کو اور دین کے حفاظت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ مددگار ہوتا ہے۔ اگلی آیت ہے، اگلی ایک چھوٹی سی آیت ہے، وہ لے لیتے ہیں، آیت نمبر 22۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ یہ لوگ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جو حبطت ضائع ہو گئے، اعمالهم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار۔ اب یہ لوگ جو ہیں نبیوں کو قتل کرنے والے اور انصاف پسندوں کو، انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرنے والے، یہ لوگ جو ہیں ان کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ ان کے اعمال حبط کہتے ہیں ضبط ہو گئے، بالکل ختم۔ اگر ان کے ہاں کوئی نیکی تھی بھی سب ختم، ضائع ہو جاتی ہے، تو دنیا اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو تو کتابیں ملی تھیں، باقی ان میں سے اور کسی نبی پر کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ وحی آتی تھی۔ تو ہر فرقے کے لیے ایک ہی زمانہ میں بہت سے انبیاء ہوا کرتے تھے، ہر شہر میں 50 100 تک کی تعداد میں بھی ہوا کرتے تھے، کیونکہ وہ نبی جو تھے وہ وحی کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، اور ہر نبی اپنے آدمیوں کو نصیحت کرتا تھا۔ لیکن اس قوم میں بنی اسرائیل میں کچھ شقی بدبخت ایسے ہوتے تھے کہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور جو لوگ ان کو نصیحت کرتے ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ تو ایسے قاتلوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ یہ بات بتا کر یہود مدینہ، جو مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس یہودی رہ رہے تھے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کے منکر ہو اور پیغمبر اور نبی دوسرے انصاف پسند علماء کی بھی مخالفت کر رہے ہو، اور انہیں جھگڑا ان ساتھ کرتے ہو، ان کو جان سے مار ڈالنے کے در پہ ہو جاتے ہو، تو ایسے مجرموں کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دے گا۔ اور ایسے یہ مدینہ کے جو یہودی تھے ان کے ساتھ ایسا ہوا، ان لوگوں نے کتنی مرتبہ سازش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار ڈالا جائے۔ کبھی انہوں نے آپ کو ایسی جگہ پر بٹھا کے اوپر سے پتھر گرانے کی کوشش کی کہ پتھر بڑا سارا گرا دیں تاکہ آپ اس کی زد میں آ جائیں، کبھی کھانے میں زہر ملایا، کبھی کسی اور انداز میں مارنے کی کوشش کی، اور کبھی دشمنوں کے ساتھ مل کے پلاننگ کی کہ آپ کو ختم کیا جائے اور آپ کی جماعت کو ختم کیا جائے۔ تو یہ کام یہ کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس وقت
ان کی بھی ایسی بیخنی کی کہ ان کے غزوہ خیبر ہوا، بنو قریظہ کو اور بنو قینقاع کو اور بنو نذیر کو اس طریقے سے جنگ کی گئی، جلا وطن کیا گیا، ان کے قیدی بنائے گئے ان کے نوجوان، تو ان کا بھی برا انجام ہوا، حتیٰ کہ ان کو مقام جو تھا مدینہ کا وہاں سے بالکل نکال ہی دیا گیا۔ تو اسی طرح ان کے اوپر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھی بڑے عذاب آئے۔ ایک بادشاہ تو بخت نظر جو گزرا، ہم نے پیچھے پڑھا ہے، وہ بادشاہ جو تھا اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو ان یہودیوں پر مسلط کیا، اس نے ایک دن میں 70,000 یہودی قتل کیے تھے۔ تو وہ یہ سب ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ تھا کہ دنیا میں بھی اللہ نے پھر ان کو عذاب دیے، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے قبیح جرائم سے بچائے اور ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جو دین کا ہاتھ مضبوط کرنے والے ہوں، دین کے لوگوں کی مدد کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شمار کر لے۔ آمین۔